الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ذكره راح لأنفسنا محمد شكره فرض على أممي صاحبان جی وقار، سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کے سامنے اپنی اس کوتاہی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کریم کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ میرے اللہ کو یہ نمازیں پسند نہیں ہوتی جو بندہ اپنی مرضی کے حساب سے کبھی دیر سے پڑھ لے، کبھی پہلے پڑھ لے۔ میرے مہمانوں کی کچھ مجبوری تھی، میرا خیال یہ تھا کہ شاید ہم 2:30-3 بجے تک محفل سے فارغ ہو جائیں۔ میں نے رات بھی آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ہم محفل کوشش کریں گے جلدی شروع ہو، جلدی اس کا اختتام ہو، تاکہ ہم نماز بھی بر وقت ادا کر سکیں اور آپ لوگوں کو بر وقت روانگی کا موقع بھی مل سکے۔ لیکن ہمارے مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیں تاخیر ہوئی، اور چونکہ ان لوگوں نے جلدی جانا تھا، ان کے مزید پروگرام بھی تھے، مجھے ان کو وقت دینے کے لیے یہ نماز کی تاخیر کرنی پڑی۔ بہرحال ابھی ظہر کا وقت تو 3:45 تک باقی تھا، ہم نے وقت میں ہی نماز پڑھی ہے، لیکن جو تاخیر ہوئی ہے اس پہ میں نے اپنے دل سے اللہ سے معافی بھی مانگی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے اس کوتاہی کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے تعلیم رہے کہ اپنے عمومی جو دنیاوی کام ہوتے ہیں ان کے لیے نماز کی تاخیر جو ہے وہ نہ کیا کریں، نماز کو بر وقت ادا کیا کریں۔ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے جو بھی محفل ہوگی، کیونکہ 27 اکتوبر کو وقت جو ہے وہ تھوڑا سا سمٹ گیا ہے، اور اس میں ہم اب مستقل اپنی یہی روٹین رکھیں گے کہ ہم 12:15 بجے نماز ظہر ادا کر لیا کریں، تاکہ جو اول وقت میں نماز ظہر ادا ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی مہمان ہوں ہم ان کو پرسکون طریقے سے جو ہے وہ وقت دے سکیں اور ان کو سن سکیں۔ ان کی بات ظاہر ہے وہ یہاں تک آتے ہیں تو آپ تک کوئی پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے آتے ہیں، ان کا سننا بھی، ان کا سفر بھی رائگاں نہ جائے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے وقت اب نہ لیتا، عصر کا وقت بھی بس 5-7 منٹ بعد ہوا جاتا ہے، لیکن ضرورت ایسی تھی، آپ تمام احباب کے ساتھ فردن تو ایک علاقہ میں جا کے ملاقات ہوتی ہے، لیکن تمام سے یکجا بات وہ عرس کے موقع پہ ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہاں سے آپ سب لوگوں کے لیے ایک پیغام کا جانا، چورہ شریف کی طرف سے ایک آواز کا جانا وہ ضروری ہوتا ہے، اور معاملات اتنے ہو چکے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی تکلیف کا بار بار خیال کرنے کے باوجود اپنا اگر یہ پیغام نہ پہنچاؤں تو میں سمجھوں گا کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اگلے سال تک نہ معلوم میری زندگی ہے نہ معلوم آپ کی زندگی ہے، ہم میں سے کس کو اگلے سال کس کے ساتھ ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ تو دوستان گرامی، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جس طرح اس کافر ملک نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پہ چھینٹے اڑانے کی کوشش کی ہے، یہ ان کی کوشش ہے،
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی یا آپ کے خاکے شائع کر کے آپ کی جو ان کی نیت سے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کوشش کی گئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں۔ یہ ہر مومن کو جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے اس کے دل میں اس توہین پہ کثرت دکھ اٹھنا چاہیے۔ اگر ابھی تک آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توہین پہ کوئی دکھ کا کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو میں کہوں گا کہ آپ کو اپنے دل پہ نظر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ مطالبہ کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے، یہ مطالبہ کوئی دینی یا دنیاوی جو ہے وہ کسی خواہش کے لیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے ملک کا حکمران اپنی غلامی کا خود اظہار کرتا، اس ملک کے عوام کو مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، اس لیے کہ دعویٰ تو وہ بھی غلامی رسول کا کرتے ہیں، جو اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھے یہ مسند میرا اللہ عطا کر رہا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو یہ مسند عطا کی ہے اس اللہ کے محبوب کی توہین کی گئی ہے، جس اللہ کی مدد پہ آپ کو ناز تھا اس اللہ کے محبوب کی توہین کی گئی ہے۔ آپ کے فقط الفاظ کے چناؤ سے، آپ کی فقط مذمت کر دینے سے ان لوگوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگنی، بلکہ اس کے خلاف عوام الناس تو احتجاج کر رہے ہیں، حکومت وقت کا احتجاج ریکارڈ ہونا چاہیے۔ وہاں سے اپنا سفیر فوراً واپس بلانا چاہیے تھا، ابھی تک نہیں بلایا گیا۔ فرانس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، ہم یورپ کے غلام تو نہیں ہیں، ہم امریکہ کے غلام تو نہیں ہیں، ہمیں رزق یورپ نہیں دیتا، اس کا کاروبار بند ہو جائے گا، وہ اپنا بزنس روک لے گا، وہ اپنا پیسہ روک لے گا، یورپی یونین ہم سے ناراض ہو جائے گی، ورلڈ بینک ناراض ہو جائے گا، ہم بھوکے نہیں مر جائیں گے، ہمارا رازق اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم بھوکے مرنے والے نہیں ہیں، اور مومن کو مصطفیٰ کی عزت کی خاطر بھوکا مرنا بھی پڑے تو اس سے زیادہ عزت والی موت اور کون سی ہو سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اپنے کسی جرم میں مبتلا ہو کر ہمیں سزا دی جاتی ہے، ہم وہ سزا برداشت کرتے ہیں، ہمیں جیل دی جاتی ہے، ہم وہ جیل برداشت کرتے ہیں، ہم پہ تشدد کیا جاتا ہے، ہم اس تشدد کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے، جس ذات کے صدقے میں بول رہا ہوں، جس ذات کے صدقے آپ کو عزت مل رہی ہے، جس ذات کے صدقے آپ کو اولاد مل رہی ہے، جس ذات کے صدقے آپ کو خوشیاں مل رہی ہیں۔ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ اپنی جان نچھاور نہ کریں، اپنی عزت نچھاور نہ کریں، اپنا رزق نچھاور نہ کریں تو ہماری اس جان پہ لعنت ہے اللہ کی۔ ارے دوستو، میرے ملک کے حکمران کو میرے مطالبے سے پہلے، آپ کے مطالبے سے پہلے اپنے حق کے غلامی کو ادا کرتے ہوئے فرانس کے ساتھ، ان یورپی یونین کے ساتھ، ان تمام ممالک کے ساتھ بائیکاٹ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا یہ کوئی حکومتی کام نہیں تھا، یہ ان کے دین کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار اور وفاداری کا اظہار کا ذریعہ تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں فرانس کے سامان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فرانس کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ صرف
فرانس کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ڈنمارک نے جو ہے وہ توہین رسالت کا یہ گستاخی کی تھی۔ اور دوستان گرامی، جب مومنین نے صف آرا ہو کر ان کی معیشت کا بائیکاٹ کیا تھا، ان کی جو ہے وہ کمپیوٹر کی، ان کے موبائل کی اپلیکیشنز کا بائیکاٹ کیا تھا، تو وہ لوگ تو ہیں ہی پیسے کے غلام، انہیں تو نہ اپنے دین سے غرض ہے، نہ ان کا کوئی خدا ہے، نہ ان کا کوئی رسول ہے، نہ ان کی کوئی اور جو ہے وہ طمع اور لالچ ہے، وہ تو ہیں ہی پیسے کے غلام۔ اور جب ان کے پیسہ ڈوبتا نظر آیا تو ہر طرف سے جو ہے وہ معافی معافی کی آوازیں اٹھی۔ اے مسلمان، اگر تو یکجا ہو جاتا ہے، اگر تو یکجا ہو کر دشمن کے خلاف صف آرا ہوتا ہے، تو میرے اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دوستان اکرامی، ایک تو ہم نے اس ملک کی معیشت کا بائیکاٹ کرنا ہے، صرف اعلان نہیں کرنا، آپ نے دل سے اس بائیکاٹ کو قبول کرنا ہے، اس نیت کا اظہار کرنا ہے، دل سے اس چیز کا اظہار کرنا ہے کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی عزت و ناموس سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں۔ اور میرے دوستو، جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اگر اس کے تناظر میں میں گفتگو کروں تھوڑی سی، اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غالب رہو گے، تمہارا دبدبہ، تمہارا رعب کفار کے دلوں پر، مشرکین کے دلوں پر، بے دینوں کے دلوں پر جو ہے وہ قائم رہے گا، وہ تمہارے خلاف صف آرا نہیں ہو سکیں گے، وہ تمہارے خلاف نہیں نکل سکیں گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبے پہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا خوف دشمن کے دل پر طاری رکھے گا۔ لیکن اگر آج ہمارے دشمنوں کو کبھی کسی ملک سے، کبھی کسی جگہ سے، کبھی کسی مقام سے یہ جو ہے وہ ہمت ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے چلے آ رہے ہیں، تو دوستان گرامی، یہ صرف ان کی مذمت کا کام نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں فقط دشمن دین کی مذمت کر دینے سے ہمارا فریضہ پورا نہیں ہو جاتا، ہمارا فرض تب پورا ہوگا جب ہم اپنے دل میں ایمان کی شمع کو روشن کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا فرض تب پورا ہوگا ہم اللہ کو کہیں کہ اللہ، ہم نے اپنے سینوں کو تیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، ہم نے اپنے آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دے دیا ہے، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پہ عمل کریں گے۔ اے اللہ، ہم اپنے دل میں مصطفیٰ کی سنت کو روشن کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو روشن کرتے ہیں، تو اپنا وعدہ پورا فرما، دشمن کے دل پر ہمارا غلبہ نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہمیں اپنی نصیب بدلنے ہوں گے، ہمیں اپنے روز و شب کے معمولات بدلنے ہوں گے، ہمیں اپنی چال ڈھال بدلنی ہوگی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ
دین مصطفیٰ پہ اگر تو چلنا چاہتا ہے، اگر تو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ تو غلام مصطفیٰ ہے، تو غلامی مصطفیٰ کے لیے، دیندار ہونے کے لیے، دین اسلام کے دائرہ میں داخل ہو کر اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلوانے کا دعویٰ کرنے کے لیے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تمہارا نماز روزہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، تمہارا حج کر لینا یہ کافی نہیں ہے، تمہارا زکوٰۃ دے دینا یہ کافی نہیں ہے، تو سمجھے کہ میں نے نماز کی پابندی کر لی ہے، میں حج کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں صدقات دے رہا ہوں، میں لوگوں میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، تو میں مسلمان ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ چیز اسلام نہیں ہے، اسلام ہے محمد مصطفیٰ کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام ذات مصطفیٰ کا نام ہے، اسلام محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ تو نے اگر نماز پڑھ لی ہے، اگر روزہ رکھ لیا ہے، اگر حج کر لیا ہے، لیکن تیرا حج مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہیں، تیری نماز مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہیں، تیرا روزہ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہیں، تیرا صدقہ دینا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہیں، تیرا لوگوں سے میل جول مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہیں، تو حج اللہ کا کر رہا ہے، تو نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے، تو روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، تو لوگوں سے میل جول اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو صدقہ اللہ کے لیے دے رہا ہے، لیکن اگر تیرا یہ سارا عمل اللہ کے لیے ہے، خالصتاً اللہ کے لیے ہے، سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے رد ہو جائے۔ تو مصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤس۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دین کو اپنے جذبے سے نہ پرکھنا، اپنے دل کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا۔ ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ یہ جن لوگوں کو اپنی عقل پہ ناز ہے، آج مجھے افسوس اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، مجھے آپ سے بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ دشمن دین کو یہ ہمت تب ہو رہی ہے کہ ہمارے گھر سے ہمارے جو ہے وہ عقیدے کو آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے گھر سے ہمارے عقیدے پہ ضرب آ رہی ہے، ہمارے گھر سے ہمارے عقیدے کو کمزور کیا جا رہا ہے، ہمارے گھر سے ہمارے دین کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص عالم دین کا جو ہے وہ دعوے دار ہو کر، ایک شخص شیخیت کا دعوے دار ہو کر، ایک شخص پیر ہونے کا دعوے دار ہو کر، وہ اس عقیدے کو برباد کر رہا ہے جس عقیدے پہ 1400 سال سے ہمارے بزرگ ہمیں لے کے چل رہے ہیں، اور ہمارے اس دشمن کو، فرانس اور ڈنمارک کے رہنے والے کو، امریکہ اور یورپ میں رہنے والے کو کبھی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ مسلمان کے خلاف، مسلمانوں کا نبی، آپ کی رفعت و عظمت تو بڑی بلند ہے، کسی کافر کو یہ توفیق نہ ہوتی کہ وہ کسی مسلمان کے خلاف بھی بات کرتا اگر ہمارے گھر سے ہمیں آگ نہ لگائی جاتی، اگر ہمارے گھر والے توہین رسالت کے مرتکب نہ ہو رہے ہوتے۔ توہین رسالت یہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بن گئے ہیں، نعوذ باللہ، تو آپ کی توہین ہو گئی ہے۔ توہین رسالت یہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی گئی ہے تو آپ کی توہین ہو گئی ہے۔ اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سوا دین میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تمہارا دین، تمہاری محبت، تمہارا عقیدہ، تمہاری عبادت، تمہارا ذکر، تمہارا روزہ، حج، زکوٰۃ قبول تب ہوگا جب محمد مصطفیٰ سب سے پہلے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب محمد مصطفیٰ ہمیں یہ دیکھنے کی، صرف یہی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، ہمیں صرف یہی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کرتے تھے،
ہمیں صرف یہی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ ہنستے کیسے تھے، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا پینے کا انداز کیا تھا، آپ کا دیکھنے کا انداز کیا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا لوگوں سے میل جول کیسا تھا، آپ سجدے میں کیسے جاتے تھے، آپ رکوع میں کیسے جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، آپ قیام کیسا کرتے تھے، آپ کی اتحیات کیسی تھی، آپ کے بیت اللہ کے طواف کیسے تھے، آپ کے صحیح کا انداز کیسا تھا۔ ارے یہی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے کہ مصطفیٰ کا پیار کس سے تھا، مصطفیٰ کو نفرت کس سے تھی، مصطفیٰ کس کے چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ کے چہرے پہ رونق آ جایا کرتی تھی، کس کے چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ کے چہرے پہ پریشانی آ جایا کرتی تھی۔ جن کے تذکروں سے کریم آقا پریشان ہوتے تھے ان کے تذکروں سے ہم نے دور ہونا ہے، اور جن کے تذکروں کو سن کر، جن کے چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ کی پیشانی پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، ان کو تذکروں کو سن کر اگر ہمارے چہرے بھی کھل اٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فقط ایسے ہی یہی توہین نہیں ہو رہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مشکل کو نے خاکے بنا دیے تو میرے کریم کی توہین ہو گئی۔ اگر ہم ان ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کھولیں گے جو ہستیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی راحت کا سبب تھی، تو بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ آج کانفرنسز منعقد کی جا رہی ہیں، آج اجلاس بلائے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کے اظہار کے لباس میں ان لوگوں کو محبت نہیں ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے کہ جس شخص سے فاطمہ کا بابا پیار کرتا ہے اس سے اگر تجھے پیار نہیں ہے تو سیدہ نے تیرا کیا کرنا ہے، تیرے عقیدے کو سیدہ نے کیا کرنا ہے، جس کو اللہ نے ویسے جنت کی سردار بنا دیا ہے، جنت جس کے قدموں میں پڑی ہے۔ ارے ساری زندگی اللہ کا ولی اللہ سے ایک ہی سوال کرتا ہے، اللہ مجھے اپنی جنت میں جگہ دے دے، اور وہ جنت اللہ نے سیدہ کے قدم میں رکھی ہے۔ سیدہ نے تیری محبت، تیرے عقیدے کو کیا کرنا ہے اگر تو سیدہ کے بابا کو تکلیف دے رہا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غلام ہیں، ہماری یہ اوقات ہی نہیں ہے، ہماری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی تقسیم کریں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کس کا مرتبہ اعلیٰ ہے کس کا مرتبہ نیچا ہے، کون جو ہے وہ مقدم ہے کون مؤخر ہے، اہل بیت آگے ہیں کہ صحابہ آگے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کام ہے صرف عقیدت کا اظہار کرنا، ہمارا کام ہے صرف محبت کا اظہار کرنا، ہمارا کام ہے غلامی کا پٹا یہ جو رومال میں رکھتا ہوں نا، یہ کسی فیشن کے لیے نہیں رکھتا۔ میں 13 شریف میں پڑھتا تھا تو قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمت نے فرمایا تھا، اور اس وقت سے یہ بات میرے ذہن میں بیٹھی ہے، جب بھی میں یہ رکھتا ہوں میں کسی فیشن کی نیت سے نہیں رکھتا ہوں، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا سمجھ کے اس کو اپنے گلے میں، اور اس غلامی کے پٹے کو قائم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے محبت کے کہ میرا دل یہ کہتا ہے علی سب سے آگے ہے، میرا دل یہ کہتا ہے فاطمہ کا مرتبہ کے برابر کوئی نہیں۔ ارے آپ کے دل کا کیا کام ہے؟ آپ کے دل کا کیا کام ہے؟ آپ کا ایمان کس نہج پہ ہے؟ آپ نے کون سا عمل کر کے مصطفیٰ کو راضی کر لیا ہے؟ ہم نے آپ کے عقیدے کو
آپ کے علم کو، آپ کے دل کے جذبے کو، آپ کی کیفیت کو نہیں دیکھنا. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا جو ہے وہ ہمیں درس دے کے گئے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے مصلح پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے جاتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے چنا تھا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے چن لیا. ہمارا اگر اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، تو چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، تو جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوگا وہی سب سے افضل ہوگا. یہ ان کی منطق، یہ ان کے قیاس کی دلیل ہے. لیکن اگر آپ نے یہی دیکھنا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہستی کون سی ہے؟ احب الناس الیک، تفضیل کا صیغہ ہے اور اس میں آگے کچھ بھی نہیں بچتا. جس کے لیے تفضیل کا صیغہ آ جاتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اگر اس طرف کی حدیث وہاں موجود ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ حدیث بھی موجود ہے کہ عائشہ میرے کریم آقا کو دنیا کے سب سے زیادہ پیاری عورت ہے. اور جب آپ یہ فرما رہے تھے اس وقت فاطمہ بھی موجود تھی. جب آپ یہ فرما رہے تھے تب حسن و حسین بھی موجود تھے. جب آپ یہ کلام فرما رہے تھے تب صحابہ بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے، ابو بکر بھی موجود تھے. وہ صحابی دوبارہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مردوں میں سے کون سب سے پیارا ہے؟ فرمایا ابوہا. فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہستی عائشہ کی ہے، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہستی ابو بکر کی ہے. میں نے اس لیے کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے تقسیم نہیں کرنی، ہم نے اپنی طرف سے تقسیم نہیں کرنی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا عقیدہ سکھایا ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اجمع الصحابۃ والتابعین علی افضلیت ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے امام شافعی کا نام اس لیے خصوصاً لیا ہے، کچھ لوگ آپ کے شعر کے ایک مصرے کو کوٹ کرتے ہیں. میں نے اس کو پڑھا سوشل میڈیا پہ کہ آپ نے فرمایا اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل. اس شخص نے صرف اتنا پہلا جو شعر ہے اس کو لکھ کر نیچے لکھا تھا، دیکھو لوگ جو ہیں وہ علی سے محبت کی وجہ سے، علی کو فضیلت دینے کی وجہ سے امام شافعی کو بھی رافضی کہتے ہیں. اگر لوگ امام شافعی کو رافضی کہہ سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے رفض پہ ناز ہے. لیکن امام شافعی نے یہ نہیں کہا. امام شافعی فرماتے ہیں اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافض بالتفضیل عند ذی الجہل واذا ما ذکرت فضیلت ابی بکر رمیت بالنسب رمیت بالنفس علی ذکر فضیلتہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتا ہوں، افضلیت نہیں ہے یہاں۔ فرمایا جب میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتا ہوں، آپ کے مقامات پہ گفتگو کرتا ہوں، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہوں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو رافضی ہے۔ لیکن میں جب ابو بکر کی بات آتی ہے تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں، ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہوں۔ جو ابو بکر کی فضیلت سنتا ہے وہ کہتا ہے شافعی تو ناصبی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں طبقے ہیں یہ مجھے قبول ہیں، میں رافضی بھی ہوں، میں ناصبی بھی ہوں، بحبہما، میں ان دونوں کی محبت اپنے سینے میں سجا کر اس مٹی میں چلا جاؤں گا۔ تو امام شافعی نے یہ نہیں کہا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں، جو آپ کا قول ہے صحابہ کی فضیلت کے بارے میں اس کو امام بہقی نے روایت کیا، امام ابن حجر نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں اجمع صحابہ، صحابہ کا اجماع تھا، والتابعین، اور جو صحابہ کی محفل میں بیٹھنے والے ہیں، جو صحابہ سے درس لینے والے ہیں، جو صحابہ سے عقیدہ لینے والے ہیں، ان سب کا بھی اجماع تھا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ذات ابو بکر کی، پھر عمر کی باری ہے، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ ہمارے لیے یہ سارے نہیں، ان کے قدموں کے ساتھ لگی خاک، بلکہ ان کے قدموں کی خاک نہیں، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کے ساتھ لگی خاک ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم ان میں سے سب کی غلامی پہ ناز ہیں، سب پہ فدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو کام انہوں نے کیا تھا وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے ترستے ہیں اولیاء، ترستے ہیں صلحاء، وہ جو دن رات حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں، جن رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جن رات سجدوں میں جو ہے وہ وقت گزارتے ہیں، اللہ سے ایک بات کرتے ہیں، یا اللہ زندگی کے کسی لمحے محبوب کی ایک جھلک دے دینا، اے اللہ کہیں تیرے محبوب کا دیدار کیے بغیر اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں، یہ بدقسمتی میرے نصیب میں نہ رکھنا، اس دنیا میں ایک بار صحیح اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں محبوب کے جلووں میں گزاری، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے مصطفیٰ کے چہرے پہ تراوت آ جاتی تھی، مصطفیٰ کے چہرے پہ رونق آ جاتی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، ان کا ہم تذکرہ کریں گے، ان سے ہم محبت کا اظہار کریں گے، ان سے ہم عقیدت کا اظہار کریں گے، تو ہماری غلامی اور ہمارا دین بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ دوستو، کسی کی بات نہیں سننی، کسی ایسے عالم کی، کسی ایسے حافظ کی، کسی ایسے پیر کی، کسی ایسے شیخ کی، اس بات پہ توجہ نہیں دینی جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے خلاف بول رہا ہو، اس لیے کہ اللہ کا عرفان، اللہ کی ولایت، میں یہاں پہ ہر سٹیج پہ کہتا ہوں کہ یہ کسی شکل و شباہت کے ساتھ، کسی سٹیج کے ساتھ، کسی خانقاہ کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ جہاں عقیدہ اور عمل مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی ولایت اس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے، اور جہاں عقیدہ برباد ہو جاتا ہے، وہ کتنی ہی بڑی خانقاہ سے منسلک ہو، وہ کتنا ہی بڑا عالم اور مفکر ہو، عقیدہ برباد ہو گیا، اللہ کا نور چھن جاتا ہے، ولایت ختم ہو جاتی ہے، ولایت سلب ہو جاتی ہے، وہ دینے والا اپنی چیزیں واپس لے لیتا ہے۔ یہی میں نے جن اپنے دوستوں کے چہروں سروں پر دستار فضیلت رکھی ہے، تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے آپ کے دل کو منور کیا ہے، تو اس نور کو سنبھال کے رکھنا، اس نور کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ خلافت جو ہے یہ شیخیت کے لیے نہیں ہے، پیری مریدی کے لیے نہیں ہے، تعویذ اور دم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، یہ محبتیں بانٹنے کے لیے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کو خوش کرنے کے لیے ہے، ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ جب میرے ساتھ دستار جو ہے وہ خلافت رکھی تھی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھ پر کتنا بڑا بار آ رہا ہے،
اب آپ مجھے لاہور سے بلاتے ہیں، آپ مجھے ملتان سے بلاتے ہیں، آپ مجھے کشمیر سے بلاتے ہیں، مجھے اپنی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، مجھے اپنے سفر کا احساس نہیں ہوتا، میں آپ کی خوشیوں میں پہنچتا ہوں، آپ کے جنازوں میں پہنچتا ہوں، آپ کی بیماریوں میں پہنچتا ہوں، آپ کے ہر وقت کے اٹھانے پہ اٹھ کے آپ کا کام کرتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی زندگی کو نہیں دیکھنا، مجھے آپ کی خدمت کو دیکھنا ہے۔ تو وہی خدمت جن کے سپرد ہوئی اور یہ اس کو سنبھال کے رکھیں گے تو اس میں اللہ مزید اضافہ فرمائے گا، مزید اپنی قربتوں سے نوازے گا، مزید اپنے محبوب کے انعامات سے نوازے گا، اور اگر کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ جو نور دیتا ہے وہ سلب بھی کر لیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا دین، اپنا عقیدہ بچا کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ دعا میں نے آپ لوگوں کے لیے رات کو بھی کر دی تھی، آپ اپنے دل میں اپنی اپنی معاملات کو رکھیں گے، میں اللہ کی بارگاہ سے مختصر الفاظ میں دعا کروں گا، اس لیے کہ عصر کی نماز